السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کی چھٹی رات ہے۔ ہم لا یحب اللہ پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ نساء کا آخری حصہ ہے اور سورہ مائدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ ان میں جو مضامین آئے ہیں ان کا خلاصہ یا جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں 4 ڈومیننٹ تھیمز ہیں۔ جو پہلا تھیم ہے وہ ہے لاز ٹو مسلمز۔ ایک نئی امت کی تعمیر ہو رہی تھی مدینے میں۔ سورہ مائدہ میں جو اس مدنی زندگی کے آخری صورتوں میں سے ہے، مسلمانوں کو بعض احکام دیے گئے۔ پہلے تو یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو ٹریٹیز تم سائن کرو، جو ایگریمنٹس تم ایک دوسرے کے ساتھ کرو، جو کویننٹس ہیں، جو وعدے ہیں، گھر میں، سماج میں، کمپنی میں، معاشرے میں، تنظیموں میں اور حکومت کی سطح پر، ان وعدوں کو پورا کرو۔ اس لیے کہ کہا گیا کن قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی خاطر عدل و قسط کے گواہ بن کر، علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بتایا گیا کہ مکے کے لوگوں کے ساتھ تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں خواہ مخواہ تنگ کیا جائے۔ جن لوگوں سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں، کوئی تمہاری لڑائی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ عام انسانی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم حق سے پھر جاؤ، انصاف سے منہ موڑ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عادل کا رویہ اختیار کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ بتایا گیا کہ جو شریعت تمہیں دی گئی ہے یہ آخری شریعت ہے، یہ فائنل شریعت ہے، یہ محفوظ شریعت ہے۔ قرآن نے بتایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے یہ نعمت تم پر تمام کر دی۔ قرآن کا نزول قریب الختم تھا، سارے قوانین دیے جا چکے تھے۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے قوانین مسلمانوں کو دیے گئے۔ دوسرا جو تھیم ہے وہ ایڈریس ٹو کرسچنس ہے۔ اس پارے کے اندر عیسائیوں کو ایڈریس کر کے کئی باتیں کہی گئی۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہیلپرز کہتے ہیں، خدا کے راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعاون کیا، تناصر کیا، ان کے بارے میں کہا کہ تم نے ان وعدوں کو بھلا دیا جو وعدے تم نے اپنے نبی سے اور کتاب سے کیے تھے، اور اس میں تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ تمہیں تعاون کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، لیکن تم نے ان عہد کو فراموش کر دیا۔ پھر یہ کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ انہیں ایڈریس کر کے بتایا گیا کہ تمہارے درمیان رسول آ چکا ہے، نور لے کر آیا ہے، ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف وہ لانا چاہتا ہے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ قرار دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ اگر ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے؟ اس کی قدرت ہے۔ تم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ انہیں ایڈریس کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر یہود کو ایڈریس کیا گیا اور انہیں بتایا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عہد کیا تھا اسے ایفا نہیں کیا۔ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، اس کی تمہیں نصرت کرنی چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس پر ایمان لانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا عین مطابق تھا، لیکن تم نے وہ کام نہیں کیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم،
اے قوم کے لوگوں، جاؤ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا کہا اس وقت؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، جب فلسطین آزاد ہو جائے تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے۔ تمہارا جو رویہ تھا تاریخ میں وہ مناسب نہیں تھا، اب رسول آیا ہے اور تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ عیسائیوں سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تم انجیل پر عمل پیرا نہ ہو، تم اپنے زندگی کے معاملات انجیل کے مطابق طے نہ کرو، اس وقت تک تم اپنے کتاب کا حق ادا نہیں کرو گے۔ یہی بات جیوس سے کہی گئی، اور جب تک تم تورات کو دنیا میں نافذ نہ کرو، اسے قائم نہ کرو، تورات کے مطابق تمہاری زندگی کے معاملات کے فیصلے جب تک تم نہ کرو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم بیس لیس ہو۔ ایسے لوگ جو خدا کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ ان دونوں قوموں کو ایڈریس کر کے کہا، اور آخر میں کرمنل لاس اس پارے کے اندر آئے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ پہلے حابیل قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا، اس کے بعد بتایا گیا کہ کسی ایک انسان کا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک فرد کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کے احکام، پھر بنی اسرائیل کی کتاب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ یہ قانون تو تورات میں لکھا ہوا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو فوراً اس کا بدلہ لیا جاتا ہے، تو ظلم کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، دنیا میں ظلم کے راستے کھلتے نہیں۔ ایک قتل کو اگر روک دیا جائے، قاتل کو سزا دے دی جائے تو قتل کا راستہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک قتل کے بعد قاتل کو سزا نہیں ملتی تو دوسرا قتل آسان ہوتا ہے، تیسرا قتل آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ یہ قصاص اگر یہ قانون دنیا میں آج بھی نافذ ہوتا تو اتنے جرائم نہیں ہوتے تھے۔ یہ 4 موضوعات ہیں جو اس بارے میں زیر بحث آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج جس کی پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک ہی پارے کے اندر تینوں کمیونٹیز کو ایڈریس کیا گیا۔ قرآن میں مسلمانوں سے بھی، یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی بار بار ایڈریس کیا گیا، لیکن اس پارے کی خوبی یہ ہے کہ تینوں قوموں کے ساتھ ایک ہی جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا کی یہ ہے کہ ابراہمک فیتھ کے بارے میں الگ الگ جگہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں ان سب کا کنکلوژن کیا ہے، قرآن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، قرآن کا موقف کیا ہے مسلمانوں کو ابراہمک فیتھ کے بارے میں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 مذاہب پیدا ہوئے، جسے آج یہودی مذہب کہا جاتا ہے، عیسائی مذہب کہا جاتا ہے اور اسلام ہے۔ ان تینوں کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان تینوں کے درمیان دنیا میں آج مخاصمت ہے، دوریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، ممالک پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، عراق کو تباہ کر دیا گیا، اور اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک مسلسل پہم کشمکش۔ ان سب امور کے ہوتے ہوئے ایک طالب علم سوچتا ہے قرآن کا کہ قرآن کی تعلیمات کے نتیجے میں ان تینوں قوموں کو قریب لایا جا سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یا قرآنی تعلیمات، قرآن کا ایٹیٹیوڈ، قرآن کے جو پریزنٹیشنز ہیں اس کے نتیجے میں دوریاں بڑھتی ہیں؟ یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے۔ ابراہمک فیتھ کے درمیان ڈائیلاگ کے سلسلے میں اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ سوال ہم پوچھتے ہیں پروفیسر سید مسعود احمد صاحب سے، جو ایکس ڈین رہے فیکلٹی آف سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ذکر قرآن مجید میں جس طرح آیا ہے، کیا وہ 2 قوموں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کا باعث تو نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر اس کو 3 دعویوں سے غور کریں تو اس کا جواب خود بخود مل جائے گا۔
پہلا زاویہ یہ ہے اس کا سوچنے کا کہ قرآن پاک کا مقصد نزول کیا ہے. قرآن پاک کا مقصد نزول جو ہے یہ ہے کہ قرآن پاک یہ تمام انسانوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے, قریب لانے کے لیے آیا ہے, یعنی ان کو سامنے حق بات پیش کرنے کے لیے, اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق پیش کرنے کے لیے ان کو قرآن پاک نے نازل کیا. اور ہدایت تو دو آپس میں محبتیں پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے, دعوت میں قربتیں ہوتی ہیں دعوت کے اندر. تو اس سے خود بخود معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا مقصد وحید یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان میں, قوموں کے درمیان, تمام ہی انسانیت کے درمیان میں محبت یگانگت پیدا ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بات کسی مقصد کے لیے کہی ہے, جیسے کہ یہاں پر اہل کتاب, تو اہل کتاب کو ہم پارے 6 کے اس میں پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر, تو اس میں بھی پورا نہیں دیکھ رہے ہیں. شاید ہم پورا دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک براڈ اسپیکٹرم آئے گا, لیکن نہیں, بلکہ ہمیں پورا کا پورا جہاں اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو سورہ آل عمران سے شروع ہوتی ہیں قل یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب کے خطابات. تو وہاں پر ایک آیت بہت ہی مارکت الار آیت ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. وہاں اللہ تعالیٰ واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب تم ایک کلمہ سوا, ایک ایسے کلمہ کی طرف آ جاؤ جو تمہارے درمیان میں یکساں ہے. اس کا مطلب ہم ایک پلیٹ فارم پر ان کو لانا چاہتے ہیں. جب پلیٹ فارم پہ لائیں گے تو قربتیں بڑھیں گی, یہ سیدھی سی بات ہے. اور دوسرا مشن ہمارا, ان کا مشن ایک ہی ہے پہلے سے, وہ بھول گئے ہیں, ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں. وہ یہ کہ ہم اور وہ دونوں اللہ ہی کی عبادت کریں, توحید پر چلیں اور شرک سے بچیں. اور جو ارباب من دون اللہ ہم نے بنا لیے ہیں, انہوں نے بھی بنا لیے ہیں جو بیچاروں نے, تو ان کو بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں, اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھیں ان آیات کو سب کو. جب ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک نقشہ بنے گا. وہ نقشہ, اس نقشے کو سب سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس نقشے کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے اللہ کا رسول. تو اللہ کے رسول ان آیات کی روشنی میں جو کنکلوژن ڈرا کر رہا ہے وہ اس کی زندگی میں اس کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب آیا, غزوہ احزاب کے بعد غزوہ خیبر آیا. یہ تمام آئے, اس میں یہودیوں کا بھی کچھ اپنا کردار رہا, آپ بھی جانتے ہیں ان کا جو کردار ہے وہ دوری پیدا کرنے کا تھا ان کا کردار. لیکن حضور نبی اکرم نے یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا. اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہوا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو قربتیں قائم کرنے کے لیے حضور نے نکاح کیا, اور سب جانتے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ اس سے یہودی قریب آئے, اس سے مسلمانوں اور ان کے درمیان میں دوریاں کم ہوئیں. تو یہ ایک بہت اہم بات تھی. اس کے علاوہ تو ہم بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں, لیکن سوال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو قریب لانا چاہتا ہے, اس کے لیے ہمارے ذہن میں جو شک آیا وہ اس لیے آیا کہ مداہنت کا طریقہ دنیا میں آج کل چل رہا ہے. قرآن پاک اسی سورہ میں منع فرماتا ہے, اس چیز کو کہتا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں ہے کہ اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے, اللہ کی خاطر راستی پر قائم کرنے والے جم جاؤ, بن جاؤ. یہ چاہتا ہے وہ, تو انہیں صاف گوئی سے بالکل بغیر کسی مداہنت کے بعد حق بات کہو. اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. حق کی بات کہنا ہے, ہمیں تعاون کرنا ہے یعنی تقوی اور بر میں, اور ہمیں عدوان میں اور اس میں جو ہے ہمیں جو ہے ان سے تعاون نہیں کرنا ہے. تو اس معاملے میں کیونکہ صاف گوئی سے بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوریاں ہوں گی, لیکن دیر پا اس کے اثرات بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو اور یہود کے کوکھ سے, دامن سے, جو آپ کو پتہ ہے منافقت نکلی تھی, اور اس کے برخلاف اسلام کے کوکھ سے جو ہے محبت یگانگت نکلتی ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے بھی, آیا بھی ہے کہ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم تمام کتابیں کتب آسمانی پر ایمان لاتے ہو. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے قرآن, اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے محبت کرتے ہو تم. اس کا مطلب مسلمان تو محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم سب صحیح نتیجہ اخذ کریں. میری نظر میں جو کچھ بھی ایک خیال آیا ہے, میں نے ایک بات کہی, اگر یہ بات صحیح ہو اللہ رب کریم مجھے آپ کے اور آپ کے دلوں میں اس کو جو ہے جاگونی فرما دے, اور جو غلط بات ہے اس کو محو فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات, آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں سنی, لہٰذا آج ہم اس کی کو دریافت کریں گے, اس چابی کو دریافت کریں گے, اور اگر وہ چابی سمجھ میں آ جائے
تو جہاں آپ لگائیں گے مسئلہ کھل جائے گا۔ آپ دیکھیے، میں نے بتایا ہے یہاں کہ مین میڈ آئیڈیالوجیز have failed to ensure moral excellence to guide human life۔ آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں نے جن نظریات کو ایجاد کیا، خواہ وہ سوشلزم ہو، خواہ وہ کیپٹلزم ہو، یا اس طرح کے اور نظریات، ان تمام نظریات نے انسانیت کو فیل کر دیا۔ اور مذاہب کے جو سیریس لیڈرز ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مورل ایکسلنس کے بغیر، اخلاقیات کو سماج میں فروغ دیے بغیر سماج کو قریب نہیں لایا جا سکتا۔ تصادم کی راہیں کشادہ ہوتی جائیں گی، تصادم سے توافق کی طرف، کنفرنٹیشن سے پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان اخلاقیات کو فروغ دیا جائے۔ ویٹیکن کی جو شورا ہوتی ہے اس کے کئی کاؤنسلز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کاؤنسل کے ممبر سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کا اسپیشلائزیشن ہے ڈائیلاگ بٹوین ابراہمک فیتھ، اس پر وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں عیسائی عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے ہاں صورتحال ہے ویسے ہی ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ جو برائیاں مغربی معاشرے میں نظر آتی ہیں آپ اسے کرسچینٹی کے حوالے سے مت سمجھیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چرچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے ہومو سیکسولیٹی کے خلاف، یہ اخلاق باختگی ہے۔ ابارشن کے خلاف ویٹیکن کا فیصلہ ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا اور بتایا کہ پاس تو وہاں ریزولوشن ہوتا ہے، لیکن سننے والے، عمل کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اور سب مذاہب کے ساتھ یہی ایشوز ہیں کہ ان کے علماء جن بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے مفید ہے وہ عوام تک منتقل نہیں کر پاتے، جب پہنچاتے بھی ہیں تو عوام برگشتہ ہیں اور ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ مورل ایکسلنس کی طرف لانے کی ضرورت ہے، یہ ان کا بھی اعتراف ہے۔ یہ آج بڑی ضرورت ہے ابراہمک فیتھ کے درمیان موریلٹی، اخلاقیات، ایتھکس کی طرف انہیں لایا جائے۔ تمام مذہبی کتابوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ مورل اینڈ ایتھیکل ٹرانسفارمیشن، پوری سوسائٹی کو اخلاق کی بنیاد پر ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، جھوٹ نہ ہو، ظلم نہ ہو، نفرت نہ ہو، پریجوڈائز نہ ہو۔ یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں تمام مذاہب میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تفصیل میں اگر جا کر دیکھیں تو عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا اسلام ہو، ان میں کہیں وہ باتیں نہیں پائی جاتی جو آج قوموں میں تصادم کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر توراہ، بائبل، قرآن have laid down a basic framework of morality, good and evil, right and wrong, allowed and prohibited۔ اس طرح بے شمار چیزیں کامن ہیں، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اخلاقیات میں صحیح ہیں، کیا اخلاقی رذائل ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں۔ یہ میٹیریل لیول پر بھی، مورل لیول پر بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ انہیں باہر لانے، اس کی طرف قوموں کو بلانے اور تینوں قوموں کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن لانے کی ضرورت ہے۔ Understanding the common religious faiths and heritage among the 3 Abrahamic faiths۔ جو ریلیجیس فیتھ ہے، خدا کا تصور، خدا کی عبادت کا تصور، رسولوں کا تصور، مذہبی کتابوں کا تصور، وحی کا تصور، مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں نجات، اس میں کامیابی، یہ ساری باتیں یکساں ہیں۔ ہاں کچھ باتوں میں اختلاف ضرور ہے، ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ فیتھ کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے اختلافات کے باوجود۔ لیکن یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے مضبوط ہونا ہو، اسٹیبلش ہونا ہو، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہو تو لازماً کچھ باتوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ فار پراسپرس سوسائٹی، یہ وہ 5 عناصر ہیں، 5 ایلیمنٹس ہیں جو بہت لازم ہیں۔ نمبر 1 پیس ہے، اور پیس، امن، جسٹس کے بغیر قائم نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں ظلم ہو اس معاشرے میں امن غارت ہو جائے گا، اور جہاں جسٹس ملے، انصاف ملے،
وہاں امن قائم ہوگا۔ تو یہ دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ یونٹی، اتحاد قوموں کے درمیان مذہب کے اختلاف کے باوجود عمل میں آزادی ہوتے ہوئے اتحاد قوموں کے درمیان یہ بہت ضروری ہے۔ کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں رواداری۔ ایک معاشرے کے اندر کئی مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں اور ان کے درمیان اسلام کا تصور وہ ٹکراؤ کا نہیں ہے، وہ موافقت کا ہے، وہ محبت کا ہے، وہ تعلقات کو استوار کرنے کا ہے، اینڈ پراسپیرٹی، قومیں ترقی کریں، اور اسٹیبلٹی، استحکام ہو۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کی طرف ابراہمک فیتھ کے ڈائلاگ میں بنیادیں بنا کر بات کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جو ابراہمک فیتھ کے درمیان انٹر کلچرل ڈائلاگ چاہتے ہیں۔ اسلام کا انٹر کلچرل فلسفی کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کی ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام جو تصور دیتا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ہائر پیڈسٹل سے بات نہیں کریں گے، ورٹیکل کمیونیکیشن نہیں ہوگا۔ ہم بلا رہے ہیں، ہماری بات صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، تم غلطی پر ہو، یہ تصور، یہ ورٹیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ کمیونیکیشن ورٹیکل ہے۔ ابراہمک فیتھ کے درمیان یا کسی کے بھی درمیان ڈائلاگ کے لیے ورٹیکل کمیونیکیشن ڈیٹریمنٹل ہے اور ریزلٹ نہیں آ سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ قوموں کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ بردرز کا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا جو تعلق دیگر اقوام سے ہے وہ اللتی بھائیوں کا ہے، یعنی یہ ہے کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائیں الگ ہوتی ہیں، اس طرح سے خدا ایک، اس کی تعلیمات ایک، یونیورسل قوانین اس نے دیے۔ البتہ یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ تھا، ان کی تعلیمات میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ تھا، ان کی تعلیمات میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ الگ تھا۔ تو یہ سب بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان کمیونیکیشن اور باپ بیٹے کے درمیان کمیونیکیشن میں فرق ہوتا ہے، ایک میں کمانڈ کا ہوتا ہے اور ایک میں ڈائلاگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، بہت امپورٹنٹ، یہ سمجھنا چاہیے۔ اسلام ملٹی کلچرلزم کا قائل نہیں ہے بلکہ انٹر کلچرلزم کا قائل ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں۔ ملٹی کلچرلزم کا مطلب یہ ہے کہ یونٹس الگ الگ ہیں، ان سب کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، سب جیسے ہیں ویسے چلیں۔ اور ایک طریقہ ہے کہ انٹر کلچرل ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچرل یونٹس ہیں ان کے درمیان ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اسلامک رولز آر فار اسلامک سوسائٹی، اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے جو قانون وضع کیے وہ اسلامک سوسائٹی کے لیے ہیں اور دیگر سوسائٹیوں کے لیے اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آپ ڈائلاگ سے انہیں سمجھا نہ لیں۔ شراب سارے انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے لیکن مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہے، اور دیگر اقوام کو اگر آپ حرام قرار دینا چاہتے ہیں تو ڈائلاگ کے ذریعے سے، فہمائش کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، سائنٹیفک آرگیومنٹس کو فارورڈ کرنے سے اور آگے بڑھانے سے، اس سے بات بنتی ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ جتنے قوانین اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے وہ ہیں تو سارے انسانوں کے لیے، لیکن اس کے بیسک ایڈریس ہی مسلمان ہی، اور دیگر اقوام کے لیے ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دوسرا اصول ہے پوٹینشیلز شیئرڈ بائی ریلیجنز۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم حرام سمجھتے ہو، جس چیز کو تم حلال سمجھتے ہو، جس چیز کو تم صحیح سمجھتے ہو، وہ اس کے پوٹینشیل، اس کے استعداد، اس کا امکان دیگر اقوام کے اندر میں موجود ہے۔ ذرا جائیں پلٹ کر ان کی کتابوں کی طرف لوٹ کر یا انہی سے کہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ تلاش کر لے آئیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ہیومن انیٹ نیچر۔ تیسری بات اسلام جو کہتا ہے، جس پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان فطرت پر ہے۔ فطرت سے منحرف ہو جائے تو بھی ضمیر اس کا آواز دے کر پلٹا کر واپس لے آتا ہے۔ تیسرا جو قانون ہے اسلام، جو ابراہمک فیتھ کے درمیان جو فلسفی دیتا ہے انٹر کلچرل، وہ ہے کہ ادرس آر ناٹ اے تھریٹ اور اینیمی۔ یہ معلوم ہونا چاہیے سوسائٹیز میں تینوں اقوام جہاں بسیں وہ یہ سمجھیں کہ مسلمان کرسچن کے لیے تھریٹ نہیں ہے، کرسچن مسلمان کے لیے تھریٹ نہیں ہے،
یہودی مسلمان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب ہی سے یہ ممکن ہے۔ جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ تو قوموں کو لڑانا بھیڑانا چاہتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی سیاست چلتی نہیں۔ اگر مذہبی لیڈرز ساتھ ہو جائیں گے، اگر مذہبی لیڈرز ان اصولوں کو ماننے لگیں گے کہ ایک سوسائٹی میں مسلمان کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے، یا کوئی اور مذہب کا آدمی دوسروں کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، فرنج ایلیمنٹس کرسچنس میں بھی ہیں، فرنج ایلیمنٹ یہودی میں بھی ہوتے ہیں، فرنج ایلیمنٹس مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ انہیں روکنا، ان کے خلاف موقف اختیار کرنا، یہ ہر مذہب کے مذہبی ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ ہم اسے چھپا نہیں سکتے، اسے کنڈون نہیں کر سکتے، اس کی تعویل نہیں کر سکتے۔ جو انسانیت کے خلاف کام کرے گا، خواہ وہ مسلمان ہو تو مسلمان کے علماء، مسلمان کے مذہبی ذمہ دار اس کے خلاف کہیں گے۔ عیسائی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہو تو عیسائی علماء کا کام ہے کہ انہیں ڈس اون کریں۔ یہودی مذہب کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اگر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو انہیں ڈس اون کریں، انہیں کرٹیسائز کریں۔ اسلام کا یہ اصول ہے۔ اسلام ریپلیسز انڈرسٹینڈنگ ادرس وتھ کنفرنٹنگ ادرس۔ سوسائٹی میں جو کنفرنٹنگ ادرس کا جو تصور پایا جاتا ہے، اسے اسلام بدلتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ اس پورے پارے کے اندر یہ باتیں ہیں، اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ one of us is right so that the way of dialogue and ultimately communication can be opened۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، ہم یا تم دو میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور کوئی صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ڈائلاگ کا سٹائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر شک نہیں تھا اپنے پیغام پر، لیکن سماج میں ڈائلاگ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ہدایت پر ہوں تم گمراہی پر ہو، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ بھئی ہم دونوں میں سے دونوں کا رویہ اگر الگ الگ ہے تو کوئی ایک تو سیدھے راستے پر ہوگا، کوئی ایک گمراہی پر ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ اس سے ڈائلاگ کا راستہ کھلتا ہے۔ اگر پہلے ہی کہیں کہ بھئی میں سیدھے راستے پر ہوں تم گمراہ ہو اور تمہیں درست کرنا ہے، تو کوئی ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلائی گئی، اور آپ نے ڈائلاگ کا یہ راستہ کھولا کہ ہم دونوں اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ دونوں راستے صحیح نہیں ہو سکتے، ایک راستہ صحیح ہو سکتا ہے، یا تو میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی ایشو آ جائے، عقل کی بنیاد پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ خدا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے بات کریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا۔ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے مان کر چلتے ہیں، چلے بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے دلائل کی بنیاد پر، سائنسی دلائل، فلسفے کی باتیں، علم الکلام کا استعمال کرتے ہوئے، تو پھر خدا تک انسان پہنچے گا۔ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا کا کلام ہے۔ اب یہ ہے کہ چلے ڈسکس کرتے ہیں، یا تو قرآن خدا کا کلام ہونا چاہیے یا انسان کا بنایا ہوا کلام ہونا چاہیے۔ پھر گفتگو کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو گفتگو اور ڈائلاگ کا قرآنی طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے دو میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹالرنس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ٹالرنس کا مطلب مجبوری کا نام نہیں ہے۔ ٹالرنس کا مطلب ٹالریٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ٹالرنس کا مطلب اسلام میں we should consider the rights of others as much as of ourselves۔ ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کو ہم تسلیم کریں۔ آپ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، کوئی مندر میں جا کر عبادت کرتا ہے تو اس کا حق تسلیم کریں گے۔ آپ قرآن کی اشاعت چاہتے ہیں اور کوئی اپنے مذہب کی اشاعت چاہتا ہے تو رائٹ تسلیم کیا جائے گا، حقوق تسلیم کیے جائیں گے، آزادی ہوگی، مواقع ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹالرنس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی کو روک دیں۔ اور آخری بات اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہ اسلام اسٹینڈ فار ٹو وے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ٹو وے کمیونیکیشن۔ قرآن نے کہا لِتَعَارَفُوا، ہم نے انسانوں کو مختلف ذات میں، قبیلوں میں بنایا۔ لِتَعَارَفُوا جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اٹس اے ٹو وے آئیڈینٹیفیکیشن۔ آپ میرا تعارف حاصل کیجئے، میں آپ کا تعارف حاصل کروں گا۔ آپ مجھ سے پوچھئے کہ میرا موقف کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا موقف کیا ہے۔ میں اپنا موقف سمجھاؤں گا، آپ اپنا موقف سمجھائیے۔ یہ اسلام کا
کی فلسفی ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ 4 بنیادیں ہیں کیز ٹو انڈرسٹینڈنگ میں ابراہمک فیتھ انیشیٹو فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں اسلام کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ ایک ہے انویٹیشن کا، مسلمانوں کو بتایا گیا ادعو الی سبیل ربک، سبیل رب کی طرف بلاؤ، یعنی آج 21 سینچری میں جو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور آئندہ 10-20 سال کے اندر بہت کام ہوگا، علمی سطح پر آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور اس پروگرام میں شریک جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو نوجوان ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو فلسفی پڑھتے ہیں، جو انٹر ریلیجیس سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ دنیا کو بلانے کی ضرورت ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ڈیوائن گائیڈنس پر۔ دنیا نے خدا کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر بہت برا کیا۔ تو ادعو الی سبیل ربک کا باقی آیتیں آگے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جو اصول ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا وہ یہ ہے کہ بلایا جائے سبیل رب کی طرف، خدا کے راستے کی طرف۔ خدا کی ضرورت ہے، خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر خدا کے راستے پر چلیں گے تو آخرت میں کامیابی اور نجات ہے، اور تمام مذاہب کا بنیادی جو نقطہ ہے، جو سینٹر ہے، وہ ہے نجات۔ تو نجات کے لیے خدا کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کامنیلٹیز آف ریلیجنز۔ آج ہم ابراہمک فیتھ پر بات کر رہے ہیں، اور تینوں مذاہب میں جو کامن چیزیں ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، آخر تک یہ آیت چلتی ہے۔ اس میں ہم تفصیل میں اگر جائیں گے، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ تینوں کتابوں کے اندر جو کامن چیز ہے وہ خدا کا تصور ہے، وحی کا تصور ہے، نبیوں کا تصور ہے، موت بعد زندگی کا تصور ہے، اس کی کامیابی کا تصور ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جسے آج ریلیجس لیڈرز کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلام بتاتا ہے کہ تینوں مذاہب ایک امت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، ایک رب سب کا، اس سے ڈرنا، اور سب ایک امت، سب کی جڑ بنیاد ایک ہے۔ تو اسلام تصور یہ دیتا ہے کہ تینوں مذاہب ایک نیشن تھے، ایک نیشن ہو سکتے ہیں، اور اپنے کامنالٹیز کو اگر فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ممکن ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام اس بات کو ریکگنائز کرتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ریکگنائز کرتا ہے کہ سب انسان ایک ہیں، سب کے ماں باپ ایک ہیں، رنگ، نسل، شعب اور قبائل الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں لتعارفوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی میں۔ نمبر 1 ریسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، نمبر 2 ریسپانسبلٹی ٹورڈز ادر فیلو بینگز۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، ہر موضوع پر آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ تینوں فیتھ میں مل جل کر سماج کو بہتر بنانے، سماج کو اوپر اٹھانے، سماج کو مضبوط کرنے، سماج کو کرائم سے، گناہوں سے اور نفس پرستی سے نکالنے کے لیے تینوں مذاہب کے ذمہ داران مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کی یہ ایکٹیویٹی ہے، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو پہلی ایکٹیویٹی یہ دی جا رہی ہے کہ اسپیک ٹو سم کرسچنز اور جیوش لیڈرز آن دس سبجیکٹ، انٹر فیتھ یا انٹر کلچرل انڈرسٹینڈنگ پر آپ کسی سے بات کیجئے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جو اصول میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ اسپیک ٹو مسلمز اباؤٹ ری بلڈنگ دا سوسائٹی ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس۔ خود مسلمان بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کافی ہے، سماج کی تعمیر میں ہمارا کوئی رول نہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ سماج کی تعمیر یہ نبیوں والا کام ہے، یہ رسولوں والا کام ہے، یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں خدا ہمیں آخرت میں کوشچن کرے گا۔ تو کیا ہم ڈیوائن گائیڈنس اور احکام الہی کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر نو چاہتی ہیں، یہ کیسے ہوگا، اس پر بات کریں۔ اور اسپیک ٹو نان مسلمز اباؤٹ مورالٹی ان پبلک لائف۔ اور میں نے آج ہندوستان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے جو ہمارے غیر مسلم برادران ہیں ان سے بھی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے
الہی تعلیمات کی ضرورت ہے یا نہیں، اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ آج کی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن میں دی گئی رہنمائی کے مطابق قوموں کے درمیان کام کرنے، ڈائلاگ کرنے اور لوگوں کو سبیل رب کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔